سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جب مٹی کا پتلا بنایا اور اس کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کریں، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو تھا شیطان، وہ سجدے سے انکار کر بیٹھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اپنے دربار سے اس کو نکال دیا. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو اس وقت اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے یہ وعدہ کیا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ. اے اللہ، اس آدم کی وجہ سے میں ذلیل و خوار ہوا اور ملعون و مردود ہوا، قیامت تک اس کے بچوں کو میں معاف نہیں کروں گا، اس کا انتقام لوں گا اور اس کا بدلہ لوں گا. یہ وعدہ کر کر شیطان اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکل گیا. اس کے بعد سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں بھیجا تھا. پہلے آپ جنت میں تھے، شیطان کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں تھی بالکل. اس لیے کہ جنت پاکیزہ جگہ ہے، شیطان کا وہاں کیا کام؟ آرام سے مستی موج کر رہے تھے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، یہ دونوں. اللہ تبارک تعالیٰ کو دنیا بسانا مقصود تھا. مشیت الہی اور تقدیر الہی میں یہ بات تھی کہ دنیا کو انسانوں سے آباد کیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، کہاں ساری جنت میں آپ پھر سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ. وہ جاتے بھی نہیں تھے. اتنی بڑی جنت کیا ان کے لیے ناکافی تھی؟ اللہ تعالیٰ کو
دنیا بسانا مقصود تھا، شیطان کے دل میں یہ وسوسہ آیا، اس کو سجدہ نہ کر کر میں ذلیل و خوار ہوا اور یہ جنت میں مزے لے رہا ہے۔ تو اس وقت جنت کے اندر جانور پرندے آتے تھے جاتے تھے، کئی جانوروں سے اور کئی پرندوں سے شیطان نے دوستی کی کہ کسی طریقے سے مجھے جنت میں پہنچا دو، داخلہ دلا دو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کرنے کے لیے کوئی پرندہ، کوئی جانور اور کوئی حشرات الارض کیڑا مکوڑا تیار نہیں ہوا، بہت مایوس ہوا۔ آخر میں اس نے سام سے دوستی کی۔ سام بڑا حسین جانور تھا اس وقت، جیسے اونٹ کے پیر ہوتے ہیں ایسے اس کے پیر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا تھا۔ اس نے کہا میرا ایک کام کرو، جنت کا جو رضوان ہے، جہنم کے واچمین کو داروغہ کہتے ہیں، اور جنت کا جو واچمین ہے اس کو کہتے ہیں رضوان، وہ مجھے جانے نہیں دیتا، الاؤ نہیں، اجازت نہیں ہے، میں تیرے سہارے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو سانپ نے کہا ترکیب کیا ہوگی؟ میرے پیٹھ پر سوار ہوگا، رضوان اندھا تو نہیں ہے، وہ دیکھے گا، دھکے مارے گا، پٹے گا تو بھی اور پٹائی میری بھی ہوگی۔ شیطان کو شیطان، جس طریقے سے آدم علیہ السلام پورے انسانوں کے باپ ہیں، یہ جو ابلیس جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا یہ ابو الجن ہے۔ آدم علیہ السلام ابو الانس ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، انسان وہیں سے شروع ہوئے۔ تو جس ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سجدے کا انکار کیا وہ ابو الجن ہے، پورے جنات اور شیاطین کا باپ۔ سب سے پہلے اللہ نے اسی کو آگ سے پیدا کیا۔ بہت چالاک، بہت ہوشیار، زبردست علم والا۔ ملائکہ میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا، یہ بڑے مفتی صاحب ابلیس کے پاس جا کر مسئلہ حل کیا کرتے تھے، اتنا زبردست علم رکھنے والا۔ اب اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، پشت پر سوار نہیں ہونے کا، ایک چھوٹا سا ذرہ بن جاؤں گا اور تیرے منہ میں بیٹھ جاؤں گا، جیب میں مجھے سوار کر لینا۔ چنانچہ ایک ذرہ بن گیا اور سانپ نے جیب پر سوار کر لیا۔ رضوان نے پوچھا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا جنت۔ ٹھیک ہے جائیے۔ چلے گئے تو سانپ کو کہا تھوکنے کے لیے، تو تھوکا تو پھر یہ وہاں نمودار ہو گیا، اور اما حوا علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگا یہ درخت کا پھل اگر تم کھا لو گی اللہ تعالیٰ ہمیشہ راضی رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ وہیں سے اس نے اپنے مکائد، مکر اور فریب کو شروع کر دیا۔ یہاں ایک نقطے کو آپ ذرا غور کریں، جو لوگ عاملوں کے چکر کاٹا کرتے ہیں، پیروں مرشدوں اور ولیوں کے چکر کاٹا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہمیں دے گا، ہمیں بتا دے گا کہ آئندہ ہمیں کون سا کام کرنا ہے، کس میں نفع ہے، کس میں نقصان ہے۔ رضوان ایک فرشتے کا نام ہے جو جنت کا واچمین ہے، گیٹ کیپر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عہدہ دیا ہے، اس کی لیاقت، صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر دیا ہے، میں ایسے ہی دے دیا۔ آپ اپنے کارخانے میں کسی کو نوکر رکھتے ہیں، مینیجر رکھتے ہیں، تو اس کی لیاقت، صلاحیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رضوان کی صلاحیت دیکھی ہوگی۔ جبرائیل امین میں صلاحیت تھی کہ انبیاء علیہم السلام تک اللہ کے پیغام کو لائے، اس کے لیے، اس کام کے لیے جبرائیل کا انتخاب ہوا۔ حضرت ملک الموت
اسرائیل علیہ السلام نے یہ طاقت تھی اور یہ صلاحیت تھی کہ وہ بندوں کی روح کو قبض کر سکے، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی ان کے لیے لگا دی۔ تو رضوان جو جنت کے گیٹ کیپر تھے، واچ مین تھے، کتنی صلاحیت ہوگی، سامنے سے سام جا رہا ہے اور منہ میں شیطان سوار ہے، پتہ نہیں چلا یہ گانجا مارنے والے کو، یہ عورتوں سے بے پردگی کرنے والے کو، یہ داڑیاں مڈانے والوں کو اور یہ نشہ کرنے والوں کو، یہ نقلی ڈاکوؤں کو کیسے علم غیب کا پتہ چل جائے گا؟ جنت کے رضوان کو اس کا علم نہ ہو سکا، سام جا رہا ہے، منہ میں شیطان سوار ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے اپنی نحوست، اپنی بدبو، اپنی گندگی اور نجاست لیے ہوئے رہتا ہے۔ اس کے باوجود رضوان نے پتہ نہیں کیا تو دنیا کا وہ کون سا عامل ہے، وہ دنیا کا کون سا جادوگر ہے، وہ دنیا کا کون سا پیر و مرشد ہے، فقیر ہے، مجاور اور سجادہ نشین ہے، جو آپ کے آنے والے حالات کو بتا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے علاوہ نہ نبی علم غیب کو جانتا ہے، نہ رسول جانتا ہے، نہ ملائک جانتے ہیں، نہ انس جانتے ہیں، نہ جن جانتے ہیں۔ ہاتھ لے کر چلے گئے، روڈ کے اندر کوئی طوطا لے کر جا رہا تھا، کوئی پنجرا لے کر جا رہا تھا، تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ 5-10 روپے کے اندر اپنی قسمت کے فیصلے غیروں سے تو معلوم کر رہا ہے۔ اللہ نے تجھے اپنا بندہ بنایا، نبی کا غلام بنایا، قرآن کا ماننے والا بنایا، حدیث کا ماننے والا بنایا، اس کے باوجود فال کھلانے کے لیے، اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے اگر تو غیر کے پاس جاتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خطرناک سزا دنیا میں اس کی مقرر فرمائے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے گا 40 دن کی مقبول نمازیں اللہ تعالیٰ اس کی قبول نہیں فرمائیں گے۔ ہاتھ لے کر چلے گئے، وہ نام پوچھ رہا ہے، ماں کا نام۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں جو چیزیں وارد ہیں ان کو جاننا، اور ایک ہوتا ہے آگے کی خبر کو جاننا۔ آگے کی خبر نہ نبی جانتا ہے، نہ رسول جانتا ہے، نہ ملائکہ جانتے ہیں، نہ جبرائیل جانتے ہیں، نہ میکائیل جانتے ہیں، نہ اسرافیل جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ جنت کے رضوان ہیں، شیطان گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو پھر کوئی یہ کبوتر رکھنے والا، طوطا رکھنے والا، سجادہ نشین، تعویذ پلیتے کرنے والا، یہ کیسے آپ کی قسمت بتائے گا؟ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی بہترین چیزیں دے رکھی ہیں، اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پوری دنیا کے عامل، تعویذ پلیتے کرنے والے اور پوری دنیا کے سجادہ نشین، پوری دنیا کے پیر و فقیر، پوری دنیا کے اولیاء اور ابدال اقطاب ایک طرف، اور دوسری طرف کتنا قیمتی ہتھیار دیا، قیمتی نسخہ دیا آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ استخارے کی نماز ہے، آپ رات میں وضو کیجئے، پاکیزہ کپڑے پہنیے، استخارے کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، استخارے کی عربی دعا آتی ہو تو کیجئے، اگر نہ آتی ہو اللہ سے معافی مانگیے اور کہیے کہ باری تعالیٰ میں یہ دکان لینا چاہتا ہوں، میں توحید کا علم بردار ہوں، تیری توحید کا متوالا ہوں اور تیرے نبی کا غلام ہوں، میں کسی پال وال کے پاس نہیں جاتا، کسی پیر و فقیر کے پاس نہیں جاتا، باری تعالیٰ اگر یہ میرے حق میں مفید ہے
تو مجھے مقدر فرما، آسان فرما، اور اگر یہ مفید نہیں نقصان دینے والا ہے اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو اس سے دور کر دے۔ 3 دن کیجئے، 7 دن کیجئے، آپ خواب آپ کو کوئی آئے گا، خواب میں اسے محسوس ہوگا کہ آپ دکانداری کر رہے ہیں اور بہت سارے گاہک ہیں اور مال خرید رہے ہیں، تو یہ فعل نیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا ہے کہ آپ یہ دکان لے سکتے ہیں۔ دکان ہے، شادی ہے، گاڑی خریدنا ہے، چپل خریدنا ہے، کپڑا خریدنا ہے، بیٹی کو دینا ہے، بہو کو لینا ہے، عمارت تعمیر کرنا ہے، اللہ سے بڑھ کر اور کس سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں؟ آپ کی دل کی حرکت کو آپ نہیں جانتے، آپ کے دماغ کے خیالات کو آپ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم بذات الصدور، اے حقیر گندے پانی سے پیدا ہونے والے انسان، میں تیرے دل کے ارادے کو بھانپ لیتا ہوں، تو بولتا بعد میں ہے، بولنے سے پہلے تیرے بولنے کی قوت کو میں پہچانتا ہوں۔ وہ زبردست طاقت اور قوت والا، کیا فال والے سے آپ فال لیں گے؟ کیا آپ جو ہے کسی سے کے سامنے ہاتھ دکھائیں گے اور اپنا ستارہ بتائے گا، وہ کنڈلی بتائے گا؟ ایک جگہ ایک مسلمان صاحب کی بیٹی کی منگنی تھی، 4 بجے انہوں نے ضیافت رکھی۔ ہم نے کہا یہ 4 بجے تو ٹی ٹائم ہوتا ہے، چائے پینے کا وقت ہوتا ہے، کھانا تو سرد ہو چکا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں مسلمان کس حد تک گر گیا ہے۔ یہ نبی کا امتی، یہ توحید کا متوالا، یہ بتوں کی نفرت دلوں میں رکھنے والا، یہ قرآن کی عظمت دل میں بٹھانے والا کہنے لگا کہ کسی کنڈلی بتانے والے نے بتایا کہ اس وقت جو ہے 4 بجے ہمارا ستارہ موافق ہوتا ہے۔ کنڈلیوں تک چلا گیا، پیر فیل ہو گیا، فقیر فیل ہو گیا، سجادہ نشین فیل ہو گیا، عامل فیل ہو گیا، جادوگر فیل ہو گیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ غیروں کی جو کنڈلی بتایا کرتے ہیں، ستارے بتایا کرتے ہیں، ان کے پاس مسلمان جا رہا ہے، راستے میں جا رہا، کالی بلی آڑ آ گئی، واپس آ گیا، الو بیٹھ گیا، پریشان ہو گیا، کالا کوا نظر آ گیا، پریشان ہو گیا، کتے نے بھونک دیا، پریشان ہو گیا۔ تیری قسمت کو کتا بدلنے والا، تو کتے سے بدتر، کوے سے بدتر، بلی سے بدتر، تجھے اشرف المخلوقات بنایا، اعظم المخلوقات بنایا، خود کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو شرافت سے نوازا۔ ایک الو تیری زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا، ایک بلی تیری تقدیر کا فیصلہ کرنے والی، اتنا گر گیا کہ مندروں میں تو جائے، لیمو تو لے، ناریل تو لے، کمکم کا استعمال کرے۔ یہ جو گنیش کا تہوار چل رہا ہے، ایک گیارج کے اندر باقاعدہ گنیش کے مجسمے کو بٹھایا جاتا ہے اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ 1 سال ملا کے کہنے پر ہم نے مجسمہ نہ بٹھایا تو ہمارے پاس تباہی اور بربادی آ گئی، عالم کے کہنے پر ہم نے گنیش کے مجسمے کو نہیں بٹھایا، بربادی آ گئی، اب مرتے دم تک میں اس کو بٹھا کر رہوں گا۔ کیا کسر باقی رہ گئی ہے؟ کفر میں، شرک میں، بت پرستی میں، کنڈلیوں تک تو چلا گیا، بت پرستی تک تو چلا گیا، غیروں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسموں کی پوجا تک تو چلا گیا، ایمان کہاں رہا، اسلام کہاں رہا؟ شیطان تھا جس نے قسم کھائی تھی، جنت میں گیا، وہاں اس نے بہکایا اور جنت سے نکالنے تک دم نہیں لیا، قسم کھائی تھی، وہ وعدے کا پکا تھا، وہ انسان تھوڑی تھا کہ وعدہ کرے اور مکر جائے، اور زبان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے دربار میں اس نے وعدہ کیا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں گمراہ کروں گا اور ان کو راہ راست سے ہٹاؤں گا۔ وہیں سے اس نے شروع کر دیا، اور دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، ایک عالم کے پاس آپ جائیں، پوچھیں، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے،
یا نہ پڑھی جائے، اس کو کفن دیا جائے یا نہ دیا جائے، اس کو شرعی طریقے سے دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، پوری دنیا کیا علماء اور عالم ایک ہی سوال کریں گے آپ سے، پوچھیں گے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد چیخ مارا تھا، رویا تھا یا نہیں رویا تھا؟ اگر کہتا ہے کہ چیخ اس نے ماری تھی اور رویا تھا تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کی زندگی کا ثبوت ہے، اس کا رونا اور اس کا چیخ مارنا اس کا دنیا میں آنے کا ثبوت ہے اور زندگی کا ثبوت ہے۔ بعد میں مر جائے کوئی بات نہیں، تو کفن بھی دو، جنازہ بھی پڑھو اور شرعی طریقے سے اس کو غسل بھی دو اور دفن بھی کرو۔ لیکن اگر وہ کہے کوئی چیخ کی آواز نہیں آئی، رونے کی آواز نہیں آئی، تو فقہا اور علماء بیان کرتے ہیں ایک کھڈے کو کھود دیا جائے اور جیسے کسی سفینے کو دفن کیا جاتا ہے، کسی مال کو چھپایا جاتا ہے، اس طریقے سے اس کو جو ہے ڈال دیا جائے، نہ اس کی نماز جنازہ ہے نہ کفن ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اب سوال یہ رونا کیوں ہے؟ ہر بچہ دنیا کا امیر ہو غریب ہو، محل میں پیدا ہو، نرسنگ ہوم میں پیدا ہو، گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہو، نانے کے پاس پیدا ہو، حلال کا پیدا ہو، حرام کا پیدا ہو، یہ مارتا کیوں ہے چیخ؟ یہ روتا کیوں ہے؟ عجیب بات ہے، جب آدم علیہ السلام جنت میں گئے، یہ کمبخت شیطان کے منہ میں سوار ہو کر چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے جنت سے نکالنے کے اسباب بنا دیے۔ دنیا میں آئے انسان نے اپنے ماں کو نہیں دیکھا، اپنے باپ کو نہیں دیکھا، دنیا کے کسی ذرے کو نہیں دیکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی چوٹ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اتباع کرنا، میرے نقش قدم پر چلنا۔ تو بچہ جو چیختا ہے اور روتا ہے وہ شیطان کے چوٹ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں اس کا استقبال کرنے والے اور ویلکم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ شیطان ہوتا ہے۔ اس شیطان کی چوٹ سے روتا ہے یا چیختا ہے تو زندگی کا ثبوت ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ سب سے پہلے اس کا کام یہ کہ اس کو چوٹ لگاتا ہے اور اپنے اثرات اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دوائیاں بیماریاں رکھی ہیں تو دوائیاں بھی رکھی ہیں، شیطان کو رکھا ہے تو فرشتے کو بھی رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کبھی دنیا میں کوئی بنو آدم پیدا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ ایک، ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں، اس وقت وہ اپنے ماں کے پیٹ سے شیطان اور فرشتہ جہاں سے پیدا ہونا ہو وہاں سے ایک فرشتہ اور ایک شیطان دونوں پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے شرعی طریقے سے اس کو دفن نہیں کیا جاتا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھ کر مٹی نہیں ڈالی جاتی۔ وہ شیطان جو اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، عاملوں کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا ہمزاد، ہر انسان کا ایک شیطان ہوتا ہے اسی شکل کا اور اسی شباہت کا اور وہی قوت والا، طاقت والا بظاہر، اس کو کہتے ہیں ہم ذات۔ ہم کے معنی آتے ہیں ساتھ اور ذات کے معنی آتے ہیں پیدائش کے۔ بعض عامی لوگ کیا کرتے ہیں، جادوگر خصوصی عمل کر کر اس ہمزاد کو اپنے تابع کر لیتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے جو اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا نعم ولیکن اسلمنی، ہاں پیدا تو ہوا لیکن میرے قوت ایمانی کے سامنے، قوت اسلامی کے سامنے، توحید کی طاقت کے سامنے اور توحید کی قوت کے سامنے وہ میرے تابع ہو گیا اور وہ مسلمان بن گیا۔ یہ شیطان جو آتا ہے نا، یہ بچوں اور عورتوں ہی کو کیوں آتا ہے؟ جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے
اور جو نازک مزاج اور طبیعت کے ہوتے ہیں، جن کا عقل اور جن کی سمجھ کمزور ہوتی ہے، ان کے اندر وارد ہو کر ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ انسان ہمت کرے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، آپ اس کے بعد یہ بات عورتوں تک، بچوں تک، یہاں ہمارا ماحول کیا ہے، بچے کو شیطان سے ڈراتے ہیں۔ کوئی نوجوان برقعے کو اوڑھ لیا، نقاب کو اوڑھ لیا، الگ الگ محلوں میں الگ الگ نام دے کر شروع ہی سے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ شیطان ہے، وہ کھا لیتا ہے، پھاڑتا ہے، نگل جاتا ہے، شرارت کرتے ہیں تو اس کا حوالہ دیتے ہیں، شیطان آ جائے گا۔ پورے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے انسان شیطان سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کہ شیطان انسان سے ڈرتا ہے، آپ سے وہ ڈرتا ہے۔ لیکن یہ کہ خواہ مخواہ کا خوف، خواہ مخواہ کا ڈر، شیطان آ جائے گا، ہمارے گھر میں جدائی ڈال دے گا، تفریقہ ڈال دے گا، اور پھر کاروبار کو مانگ کر دے گا۔ آپ قوت ایمانی کو اتنا مضبوط کیجئے، کہیے ہمت ہو تو آج شیطان میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اتنا قوت تھا، وہ حمزہ جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا وہ آپ کے ایمان کے تابع ہو گیا، وہ آپ کی بات کو مانا کرتا تھا۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، کہیے تیرے باپ کی مجال نہیں میرا بال بگاڑ سکے۔ اگر وہ آنکھ پر آئے، بات کرے، یا یہ کہ آپ کو کوئی کھٹکا محسوس ہو، کوئی گھنگرو کی آواز آئے، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ للکاریے، اعوذ باللہ پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، کہیے ہمت ہو تو پوری فوج کے ساتھ آ، میرا ایمان کا ایک ذرہ تجھ کو جلا کر خاک کر دے گا، بھاگ نہیں جائے گا۔ آپ کو عامل کی ضرورت نہیں، جادوگر کی ضرورت نہیں، تعویذ پلیتے کرنے والوں کی ضرورت نہیں، لیمو اور ناریلوں کی ضرورت نہیں۔ قوت ایمانی کو مضبوط بنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعاؤں کا ہتھیار دیا، دعاؤں کا تلوار دیا ہے۔ یہ دعائیں استعمال کیجئے، شیطان رفو چکر ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ اذان دیتا ہے، شیطان کو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر ایسڈ ڈالی جا رہی ہے، بھاگتا ہے۔ اور بھاگنا بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوش و حواس کے ساتھ کوئی آدمی بھاگے، اپنے وضو کو باقی رکھتا ہے۔ جو آدمی ہوش و حواس کھو دے تو پاخانے کی راستے سے ہوا نکل جاتی ہے، ریح خارج ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذان دینے والے کی آواز جتنی دور جاتی ہے، یہ ریح کو خارج کرتا ہوا شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ آپ کو بس پتا کہ گھر میں شیطان کا دخل ہے، کوئی عامل کی، کوئی جادوگر کی ضرورت نہیں۔ گھر کے کونوں میں آپ باوضو ہو کر چلا کر اذان دیجئے، شیطان ریح خارج کرتے ہوئے بھاگ جائے گا۔ اور جس عورت پر، جس بچے پر یہ شبہ ہے کہ اس پر شیطانی اثرات ہیں، یہ چمک کر اٹھتا ہے، ڈراؤنی خواب آتے ہیں، وضو کیجئے، اذان دے کر سیدھے کان میں دم کیجئے اور اقامت کہہ کر دائیں کان میں دم کیجئے، پھر دیکھیے کہ شیطان کی مجال۔ مجھے یہ بتلائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے یا نہیں ہے، یا کسی کارخانے کی بنائی ہوئی چیز ہے حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے کے بعد شیطان ریح کو خارج کرتا ہوا چلا جاتا ہے، پھر ناممکن کہ آپ اذان دیں اور وہ نہ جائے، ورنہ نبی جھوٹا ہو جائے گا، حدیث جھوٹی ہو جائے گی۔ زمین ٹل سکتی ہے، آسمان جوتے تلے آ سکتا ہے، سمندر میں آگ لگ سکتی ہے، پہاڑ چل پھر سکتے ہیں، اور درخت آگ اگل سکتے ہیں، خدا کی قسم محمد کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اذان دو، بھاگ جائے گا۔ شیطان ہم سے زیادہ وہ انسانوں سے، ایمان والوں سے، ذکر کرنے والوں سے، تلاوت کرنے والوں سے ڈرا کرتا ہے۔ انسان خود شیطان کو اپنے پاس بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی
کہ دنیا کا جادوگر اور دنیا کا تفلی عامل، تین چیزیں ہیں نا. ایک ہے کہ دعا سے آپ بات منوائیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں باری تعالیٰ میری مراد کو پوری کر دے. مجذوب اور دیوانہ بننا پڑے گا اللہ کے ذکر میں، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے بہت سارے دیوانے ہیں کہ اللہ کے دربار میں دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی لاج کو رکھ لیتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت خیالیہ اور مسمرزم کے ذریعے سے، آنکھوں کی روشنی اور شعاؤں کے ذریعے سے سامنے والے کو متاثر کر دے، سامنے والے میں اپنا خیال ڈال دے. ایک بھولا بھالا آدمی ایک جادوگر کے پاس جاتا ہے، عامل کے پاس جاتا ہے کہ صاحب ہمارے گھر میں لڑائی ہے، کاروبار نہیں چلتا، فیکٹری بالکل جو ہے بند ہونے کے قریب ہو گئی ہے. تو وہ قوت مسمرزم کے ذریعے سے، قوت خیالیہ کے ذریعے سے وہ آنکھ میں آنکھ ملا کر جب دیکھتا ہے تو جو سوچتا ہے جادوگر وہ بات اس کے دل میں آ جاتی. ہمارے علماء مثال دیتے ہیں، ایک نوجوان لڑکا ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے. محبت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کانوں سے یا دونوں ٹچی مار لینے سے، گھوسے مار لینے سے؟ آنکھوں سے شروع ہوتی ہے. اس کی آنکھ لڑی، اس کی آنکھ لڑی. اب ظاہر سی بات ہے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. لڑکے میں شرافت ہے، لڑکی میں بدخصلتی ہے، بری عادت ہے. لڑکی نے دیکھا اور لڑکے نے بھی دیکھا، اس کی عادت اچھی ہے، اس نے نگاہ کو تیز کیا تو لڑکی ڈر جاتی. اسی نگاہ میں اگر محبت کی شیرنی ملاتا ہے، محبت اور عشق کی مٹھاس ملاتا ہے، وہاں سے بھی محبت کی نگاہ ہے اور یہاں سے بھی محبت کی نگاہ. جب نگاہیں ملتی ہیں تو دل مل جاتا ہے، یہی نہ ہوتا ہے. تو معلوم ہوا آدمی نگاہ کے ذریعے سے سامنے والے میں اپنا اثر چھوڑتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جادوگر مہارت حاصل کرتے کرتے مسمرزم میں اتنی طاقت حاصل کر لیتے ہیں. یہ جھوٹا کمبخت ملول بھگوان تھا رجنیش، بڑا عقل مند، چالاک، ایجوکیٹڈ، سائنسدان. کہتے وہ بھگوان کیسے ہوتا ہے؟ اور اس کے آشرم کا یہ قانون تھا کہ اس کے آشرم میں کوئی کپڑا پہن نہیں سکتا تھا. کمبخت وہ کیسے کہتا ہے؟ لیکن جب جاتا کوئی آدمی بڑے سے بڑا عقل مند، چالاک، ہوشیار، تو جب اس کا قوت مسمرزم کے ذریعے سے اپنی شعائیں اس پر ڈالتا تو وہ بڑا سائنسدان، ڈاکٹر، فلاسفر اس کا دیوانہ بن کر باہر سے نکلتا. یہ قوت مسمرزم کے ذریعے سے اپنے بھگوان ہونے کو وہ ثابت کیا کرتا تھا. آدمی اس میں مہارت حاصل کرے، اتنی مہارت حاصل کر سکتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. افلاطون کا نام آپ نے سنا؟ بڑا ذہین تھا، عقل مند تھا، چالاک تھا، ہوشیار تھا، اور قوت خیالیہ کو یعنی اپنی بات منوانے کی بڑی زبردست صلاحیت تھی. یہ دھیان چل رہا ہے. وہ اتنا چالاک تھا، قوت مسمرزم کا ماہر تھا کہ سامنے والوں کو یہ کہے کہ صاحب یہ پیار نہیں چل رہا ہے، یہ جو ہے درخت ہے، یہ جھاڑ ہے، یہ ناریل کا درخت ہے، تو سامنے والے اس بات کو قبول کر لیتے تھے. ایک مرتبہ بادشاہ کو اس نے کہا کہ جہاں پناہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. بالکل فقیر قسم کا آدمی تھا لیکن ہوشیار اور چالاک بہت تھا. بادشاہ نے کہا افلاطون تو غریب اور فقیر میری دعوت کرے گا؟ افلاطون نے کہا ہاں جہاں پناہ گستاخی معاف ہو، میں دعوت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ سلیمان آپ کی اور آپ کے پورے لشکر کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں. سلیمان علیہ السلام زمین پر حکومت، ہوا کے پرندوں پر حکومت، سمندر کے مچھلیوں میں مخلوق پر، اللہ کی مخلوق پر ان کی حکومت،
اتنی بڑی مخلوق کی یہ ہدہد پرندہ دعوت کرے گا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا سوچ لے، میرے دربار کے وزیروں کی تو دعوت نہیں کر سکتا، پرندے ہیں، جانور ہیں، سام، بچھو اور انسان جنات کہاں سے دعوت کرے گا؟ اس کے مذاق سوچی۔ اس نے کہا کہ آئیے چلیے، وہ ہوتی ہے ٹڈی جسے کہتے ہیں آپ، یہ برسات کے وقت لائٹوں کے پاس آ جایا کرتی ہے، جسے بچے ہیلی کاپٹر کہتے ہیں۔ اس کو اس نے اٹھایا ہدہد نے اور توڑا، اور توڑنے کے بعد سمندر میں ڈالا اور کہا یہ گوشت ہے اور سمندر کا پانی شوربا ہے، آپ اپنی جو ہے لشکر کو بلائیے اور دعوت کر لیجیے۔ ایسی دعوت تو نہیں کی افلاطون نے۔ افلاطون نے کہا ہم آپ کی دعوت کریں گے۔ اس کے بعد کہا کہ پورے لشکر کو لے آئیے۔ پورا لشکر تیار ہو گیا، ایک جنگل میں لے گیا، کہا کہ جہاں پناہ دیکھیے ہم نے آپ کے لیے کیسے کیسے قالین بچھائے رکھے، کیسے کیسے خمخمے لگائے ہیں، اور کس طریقے سے باورچی لوگ یہ کھانے لذیذ قسم کے پکا رہے ہیں۔ جیسے ہی افلاطون نے یہ بات کہی، بادشاہ کے علم میں اور آنکھوں میں یہ منظر سما گیا کہ واقعتاً بڑے قیمتی قالین ہیں اور باورچی جو ہے بہترین لذیذ قسم کے کھانے پکا رہے ہیں، ڈیرے ہیں، خیمے ہیں، حسین اور خوبصورت باندیاں اور لڑکیاں بادشاہ کا استقبال کر رہی ہیں، اور جو کھایا پیا موج کیا۔ اب آدمی جب کھاتا ہے، پیتا ہے، موج کرتا ہے تو شباب کی طرف جی چاہتا ہے، بدکاری کی طرف۔ تو خیمے کے اندر گئے، لڑکیاں تھی، لڑکیوں سے انہوں نے برائی کی، بدکاری کی، اور اسی حالت میں وہ سو گئے۔ بادشاہ بھی سو گیا اور اس کا لشکر بھی سو گیا۔ اور جب صبح کو اٹھے، نہ خیمے ہیں، نہ لڑکیاں ہیں، نہ دعوت ہے، نہ قالینیں ہیں، نہ سجاوٹ ہے، ایک روئی کا تکیہ ہے جو بادشاہ کے بغل میں ہے، اور اس کا پاجامہ خراب ہو گیا ہے، احتلام ہو گیا ہے۔ حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ قوت خیالیہ اور قوت مسمرزم کی طاقت کتنی ہے کہ باقاعدہ اس نے گاؤں کو قوت خیالیہ کے ذریعے سے بنا دیا، بادشاہ کی دعوت کی اور لشکر کی دعوت کی اور وزیروں کی دعوت کی۔ تو ایک طریقہ یہ کہ قوت خیالیہ سے سامنے والے کو یہ کہا جائے کہ تجھے جادو ہو گیا ہے اور تیرے اوپر جن آ گیا ہے اور تیرے اوپر شیطان کا اثر ہو گیا ہے، جو یہ کہے وہ اس کو تسلیم کر لے گا۔ اور تیسری چیز ہے کہ عامل اور جادوگر شیطان کا سہارا لیتے ہیں، اسی کا عنوان میں نے انتخاب کیا تھا، شیطان کا سہارا لیتے ہیں، اور شیطان اللہ تعالیٰ سے قوت مانگ کر لایا ہے، طاقت مانگ کر لایا ہے۔ کم وقت اتنی طاقت رکھتا ہے، کبھی کبھی بتوں کے پیٹ میں گھس جاتا ہے، اور تنہائی میں کوئی بھگت اس کا کوئی پجاری جا کر اس سے کہے اے میرے دیوتا بھگوان مجھے بچہ دے دے، میری شادی کرا دے، میرے کاروبار کو ترقی کرا دے، تو وہ اس کے منہ میں سے آواز دیتا ہے چل میں نے تیری مراد کو پورا کر دیا۔ ابھی سمجھتا ہے کہ بھئی میرا بھگوان نے آج میری بات کو سن لی، میری مراد کو سن لی۔ اتنا ملعون و مردود ہے کہ وہ سامری جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جادوگر تھا، اس کے قبضے میں چلا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کرنے کے لیے جہاں جہاں آپ نے قدم رکھا، قدم کے نیچے کسی مٹی کو اس نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایک بچڑے کو بنایا اور اس کے اندر شیطان کو گھسا دیا، اور بچڑا یہ تھا وہ بولتا تھا، بات کرتا تھا۔ تو بنو اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے، جنہوں نے اپنے آنکھوں سے فرعون کی تباہی کو دیکھا، بربادی کو دیکھا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن یہاں شیطان بچڑے کی شکل کے اندر چلا گیا اور بات کرنے لگا، تو بنو اسرائیل کہنے لگے اجعل لنا آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک رب بنا دو جیسا کہ فلاں قبیلے کے لیے ایک رب ہے۔ اتنا اس نے گمراہ کیا، تباہ کیا۔ حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے اور قاری تھے، حافظ قرآن تھے، اور بالخصوص علوم قرآن میں بڑی مہارت رکھا کرتے تھے۔
حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے آپ کا ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ اپنے شاگرد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، شیطان کیا کیا گل کھلاتا ہے، کیا کیا کارنامے انجام دیتا ہے۔ دیکھیے کہ برسات جب زور سے پڑنے لگی تو کہیں ان کو سائبان نہیں ملا، سایہ نہیں ملا، اور جو گھسے تو دیکھا کہ صاحب اندر مندر ہے۔ تو دو ہی آدمی تھے، ایمان والے کو شرارت سوجا کرتی ہے، جب اس نے دیکھا بت کو، ایک سچے آدمی کو مزاروں کے پاس لے جائے، توحید کے متوالے کو، وہاں جو بدبو اٹھتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے کہ کب اس منحوس جگہ سے وہ آدمی باہر نکل جائے، اس کا جی برداشت نہیں کرتا۔ حالانکہ اگربتیاں، لوبان، عود سلگایا جاتا ہے، لیکن شرک اور کفر، اللہ کے عذاب کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ ایک توحید کا ماننے والا اور ایک ایمان والا وہاں رہ نہیں سکتا، دم گھٹتا ہے، کہتا ہے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، یہاں سے نکلو نکلو۔ لائٹ ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے، کھانے پینے کے سامان ہوتے ہیں، لیکن ایمان والے کی طبیعت نہیں کرتی۔ ایک ایمان والا شکرانے میں چلا جائے یا ایسی نکاح کی محفل میں چلا جائے جہاں حرام کاری ہوتی ہے، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، جانوروں اور کتوں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھایا جاتا ہے، یہ نہیں مانتی طبیعت، نہیں صاحب مجھے نہیں چاہیے، میں روزہ رکھ لوں گا، فاقہ کر لوں گا، لیکن یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ایمان والے کو خود بخود گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، نہ بھگت ہے، نہ پجاری ہے، نہ واچ مین ہے، نہ کوئی دیکھنے والا۔ اب شرارت سوجی حضرت قاری عبد الرحمان صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کی، وہ جوتا نکالا اور نکالنے کے بعد بت کو مارنے لگے۔ کم وقت کہیں کے گمراہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، کہتا میں بھگوان ہوں، میں دیوتا ہوں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، پورے بتوں کو سرقلم کر دیا اور تلوار لے جا کر بڑے بت کے سامنے رکھ دیا، اور جب قوم کے لوگوں نے پوچھا ابراہیم تم نے کیا کیا، کہا کہ بھئی یہ بڑا بھگوان ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ ریڈ ہینڈ کیس ہے، کسی نے قتل کیا، اس سے تم پوچھ لو۔ تو یہ مزاج سوجا، خوب جوتے لے کر دڑا دڑ مار رہے ہیں، بڑا بھگوان بنا پھرتا ہے، دیوتا اور معبود، مسجود، خالق، رزاق بنا پھرتا ہے، شرم نہیں آتی، لے مار جوتا لے کر مارا۔ اس کے بعد مذاق کے طور پر ایک بات کہی، یار ہوٹلیں تو بند ہیں اور کوئی میزبان تو نظر نہیں آتا، اور کہیں کھانے وانے کا نام و نشان نہیں، اور روزے سے تو ہم ہے ہی نہیں، اتنے بڑے پرہیزگار تو نہیں کہ ہم نفلی روزہ رکھ لیں۔ اگر تو دیوتا ہے ایک کام کر، بہترین مرغ مسلم اور روٹی ہمیں کھلا دے، اور دو جوتے لگائے۔ حضرت قاری عبد الرحمان پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جملہ کہنا تھا، اچانک ایک عورت نمودار ہوئی، کچھ ہی لمحوں کے اندر ایک طبق رکھا ہوا ہے، مرغ مسلم ہے، روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ملا جی ہمارے خواب میں یہ بات آئی کہ ایک عالم اللہ والا فلاں جگہ پناہ لیا ہوا ہے اور یہ حلال ہم نے ذبح کیا ہے، اور مسلمان ملا سے اس کو ذبح کیا ہے، اللہ کے واسطے آپ کھا لیجیے۔ پریشان ہو گئے، یہ دیوتا کہیں نہ بھیج رہا ہو، یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا شیطان کہ تو نے بھگوان کو جوتا مارا اور روٹی مانگی تو بھگوان نے تجھے روٹی دے دی، مرغ مسلم دے دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملا لوگ ممبر و محراب میں چیخے مارتے ہیں، تعویذ سے کچھ نہیں ہوتا، پلیتے سے کچھ نہیں ہوتا، ناریل سے کچھ نہیں ہوتا، لیمو سے کچھ نہیں ہوتا، اور دم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں اتنے دن پریشان تھا، جمعہ کو چیٹی چھوڑا کرتا تھا کہ میرے لیے دعا کرو صحت کی، تمہاری دعا سے کچھ نہیں ہوا، اب دیکھو عامل کے پاس گیا تو میں صحیح ہو گیا۔ اللہ پہلے ہی فرما چکے ہیں اے بندے میں تیرے گمان کے ساتھ رہتا تھا، دعا کی چیٹی بھیجتا تھا، میری ذات پر تیرا یقین نہیں تھا، عاملوں کی ذات پر تیرا یقین تھا، پجاریوں کی ذات پر تیرا یقین تھا۔ تروپتی کی جانے والوں کو ان کا یقین ہے کہ تروپتی جانے سے ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، مرغ ملے جانے والوں کو ان کا ایمان ہے کہ وہاں جانے سے شیطان
اتر جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بندے تیرا کیسا گمان ہے ویسا میں معاملہ کرتا ہوں, اور حقیقت یہ ہے نفع نقصان کا مالک میں ہوں, دے بھی دے دیتا ہوں آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے. قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے شاگرد کہنے لگے حضرت بڑا عجیب ماجرا, جوتے مارے روٹی مانگی تو آ گئی, یہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بات یہ ہے ہر بت کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا رہتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, راہ راست سے ہٹاتا ہے, ہدایت سے ہٹاتا ہے, وہ گمراہ کرتا ہے. تو جب تیری بات اس نے سنی تو تیرا ایمان اللہ کی ذات سے ہٹا کر بتوں کی ذات پر لانے کے لیے فوراً ایک عورت کے جسم پر یہ شیطان سوار ہو گیا اور گھر والوں سے کہنے لگا میں فلاں مندر کا شیطان ہوں, اگر تم اس عورت سے اتارنا چاہتے ہو تو اس مندر کے اندر روٹی اور مرغ مسلم لے جا کر دو, تب میں اتر جاؤں گا. یہاں گمراہی بھی ہو رہی ہے اور وہاں ایمان والے کے ایمان پر ڈاکہ بھی ڈالا جا رہا ہے. لیکن قاری عبد الرحمن تھے, ان کے شاگرد تھے, میرے اور آپ کے جیسے کمزور ایمان والے نہیں تھے. انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے یہ آ رہی ہے روزی ہم اس کو قبول کر لیتے, لیکن شیطانیت کا دخل ہے, بھوکے مر جائیں گے لیکن اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے. ایمان ایسا بنائیے, آدمی جاتا ہے 3 راستے آئے, انڈا پھٹا ہوا دیکھا فوراً ذہن دل میں ڈال دیا 3 راستے میں سب کا اتار کو ڈالی, میں انگل ڈالیا, میرے پاؤں میں بوجھ درد ہے, میرے پیٹ میں بوجھ درد ہے. اگر انڈا سالم ملے لے آئیے گھر میں, ابال کر کھا لیجئے, تل کر کھا لیجئے. ایمان اتنا مضبوط بنائیے کہ آج اللہ بغیر محنت کے مرغی کے انڈے کو مجھے دے دیا. دکان کے سامنے لیمو پھینک کر جائے, کہیے گرمی کا سیزن ہے, آج اللہ تعالیٰ نے مجھے لیمو کا جوس پلا کر میرے جسم کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے. کوئی جادوگر آپ کے ایمان کو کیا بگاڑے گا, آپ کی ذات کو کیا بگاڑے گا. ناریل ڈال کر جائے, بیگم صاحبہ کو کہیے کہ یہ تبرک کا ناریل ہے, اللہ تعالیٰ نے مفت روزی دی ہے, بغیر سودا خریدے کے بہترین قسم کی بریانی بنا کر کھائیے. وہ توحید بنائیے, وہ ایمان بنائیے, وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے. لیمو ملے جوس بنا کر پی لیجئے, ناریل ملے سالن بنا کر کھا لیجئے, انڈا ملے تل کر کھا لیجئے. پھر دیکھیں کون سا شیطان کیا آپ کا بگاڑے گا, کون سی نظر آپ کو کیا خراب کرے گی. یہ ڈر کر نہیں بھاگیں گے. بہت ملعون ہے, یہ بہت مردود ہے, جنت میں نہیں چھوڑا. دنیا میں آیا انسان قدم رکھا, یہاں اس نے انگلی کیا, بلکہ بعض ضعیف روایتوں میں آتا ہے پاخانے کی جگہ انگلی ڈالتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے پاخانے کی جگہ انگلی ڈالتا ہے, کہیں اس کا اثر آپ کے بچے پر نہ آ جائے. شریعت کیا کہتی ہے, فوراً اذان دو اس کے کان میں, اقامت کہو. یہاں شیطان نے انگلی ڈالی, شریعت نے کہا اذان دے کر اس ملعون شیطان کو نکالو, اس مردود شیطان کو نکالو. جہاں کہیں شیطان ہوتا ہے شریعت کی ایک تعلیم ہوتی ہے. اچھے اچھوں کو اس نے نہیں چھوڑا, اچھے اچھوں کو اس نے آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے, حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان دونوں کے بڑے عجیب و غریب واقعے ہیں. پوچھا, یحییٰ بڑے صبر کرنے والے نکل گئے, زکریہ بہت آپ صبر کرنے والے نکل گئے, کیا گزری آپ کے ساتھ؟ معراج کے سفر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا. میں بنو اسرائیل کے علاقے میں رہا کرتا تھا, ہمارا بادشاہ بہت اچھا تھا, زبان کا پابند تھا, جو بات کہتا کر کے دکھاتا. کسی کو کہتا زمین دینی ہے تو دے دیتا, کسی کو کہتا دولت دینی تو دے دیتا, زبان وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو ایک مرتبہ وہ سفر کے لیے نکلا, بیوی تھی نافرمان, شوہر جا رہا ہے, کوئی پوچھتی نہیں, کوئی محبت سے پیش نہیں آتی. لیکن اس دن یہ تھا کہ نیند سے اڑ گئی, غسل کیا, بناؤ کیا, سنگار کیا, بن سور کر آئی, بوسا دیا بادشاہ کے. بادشاہ بڑا خوش ہو گیا کہ بیگم صاحبہ کیا بات ہے, آج بڑا پرجوش وداعی اقدام ہو رہا ہے, کیا بات ہے؟ تو کہا میری تمنا ہے, آرزو ہے, کہو قسم کھاؤ کہ پوری کرو گے.
کہا ہاں پوری کروں گا. تو خوش تھا. تو کہنے لگی بیگم صاحبہ مجھے یحییٰ علیہ السلام کا خون اور ان کا سر چاہیے، ان کے سر کو کاٹ کر ایک طبق میں میرے دربار میں پیش کرو. بادشاہ نے کہا اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی ہیں، یہ کام اللہ کے لیے نہ کر، نہ مانگ. بیگم نے کہا بادشاہ تیری زبان پورے رعایا میں مشہور ہے، تو زبان کا پکا اور جھوٹا نہیں، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، مجھے حضرت یحییٰ کا سر چاہیے. خیر بادشاہ اپنے جلادوں کو بھیجا. ایک عورت کے خاطر اس نے پیغمبر کا خون کیا اور طبق کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو رکھ کر بیوی کے دربار میں پیش کیا. بیوی نے اس کے ساتھ مذاق کیا، کھلواڑا کیا. وجہ اس کی یہ تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت خوبصورت پیغمبر تھے، بہت حسین تھے، نوجوان تھے. بادشاہ کی جو بیوی تھی بدکار اور زانیہ رنڈی مزاج کی عورت تھی. اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دعوت زنا دی، بدکاری کی دعوت دی. جب آپ نے جوتوں کی نوک سے اس ملکہ کو ٹکرا دیا، انتقام لینے کے لیے ان کے سر کو اس نے باندھ لیا. لیکن رات کا سورج ابھی غروب ہونے نہیں پایا تھا، اللہ کا عذاب آیا. بادشاہ کا محل، بادشاہ اور ملکہ اور پورے ساتھ دینے والے وزیر زمین کے اندر دھس گئے. اور صبح میں جب رعایا اٹھی، بادشاہ بھی نہیں، ملکہ بھی نہیں، وزیر بھی نہیں، کوئی نہیں. کہا کہ کیا بات ہوئی، کیا ماجرا ہوا؟ تو اہل ایمان نے بتایا یحییٰ علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ملکہ نے یہ سلوک کیا اور بادشاہ نے قتل کیا، اس لیے اللہ کا عذاب آیا. تو لوگوں نے کہا یہ زکریا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ بات ہوئی. تو سارے لوگ دوڑنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام کو پانے کے لیے. شیطان ان کو راستہ بتانے لگا. آؤ زکریا، لیفٹ گئے، رائٹ گئے، ادھر گئے، ادھر گئے. جب ایک جگہ ایسا آ گیا کہ جہاں سے کوئی اور راستہ نہیں، ایک درخت نے کہا کہ زکریا آؤ اور مجھ میں پناہ لے لو. تو زکریا علیہ السلام کے لیے درخت کھل گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام درخت کے اندر چلے گئے. شیطان کتنا ملون ہے، مردود ہے، اہل ایمان کا دشمن ہے، پیغمبروں کا دشمن ہے، توحید کے متوالوں کا دشمن ہے. کہ جب گئے اندر تو آپ کی چادر کو پکڑ کر باہر کھینچ لیا اس نے. لوگ دیکھنے لگے دور دراز تک حضرت زکریا علیہ السلام کا اتا نہیں اور پتہ نہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو شیطان کہنے لگا دیکھو اس درخت کے اندر چھپ گئے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. لوگوں نے کہا پاگل، درخت کے اندر کوئی آدمی جا سکتا ہے؟ تو چادر کو تو کھینچ رکھا تھا. کہنے لگا دیکھو یہ نشانی ہے زکریا کی چادر. اب کہنے لگا کیا کیا جائے؟ تو کہا آگ لگا دو. کہا نہیں، آگ نہ لگاؤ، آگ لگاؤ گے 1 لخت جل جائے گا. ایک کام کرو، آرا لے کر بیچ سے چیرنا شروع کرو. درخت کو چیرنا شروع کیا. شیطان کا مشورہ، شیطان نے عطا دیا، بتا دیا. زکریا علیہ السلام کے سر تک آرا آ گیا. آہ کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے کہا زکریا تو نے درخت کو پکارا، درخت نے پناہ لی. میرے عزت و جلالت کی قسم، اگر مجھے پکارا ہوتا، مجھ سے پناہ لی ہوتی، میری عزت و جلالت کی قسم آج یہ حشر نہ دیکھتا. تو مجھے چھوڑ کر تو نے درخت میں پناہ لی، اب تجھے سہنا پڑے گا. اور یاد رکھ زکریا کہ اگر تو آہ بھی کرے گا، غیر کو پکارے گا، تو دنیا اور آخرت میں تباہ برباد ہو جائے گا. آرے کو چیرا جا رہا ہے، سر کاٹا گیا، حلق کو کاٹا گیا، جسم کو کاٹا گیا، لیکن زکریا علیہ السلام کی زبان سے لفظ اف اور آہ نہیں نکلا. خاموش صبر کرتے ہوئے آپ رہ گئے. کہیں نہیں چھوڑا اس نے، جنت میں نہیں چھوڑا، پیغمبروں کو نہیں چھوڑا. سب سے پہلے جو بچے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کے، ان دونوں میں دشمنی اس نے ڈال دی. قابیل حابیل کو قتل کرنا چاہتا تھا. پہلے بچے ہیں دنیا کے، قتل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، کیسے مارا جائے. آدمی کی موت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ کیوں اس وقت گولی نہیں بنی تھی، تیر نہیں بنا تھا، ہتھیار نہیں بنا تھا، فائٹنگ کرنا لوگ نہیں جانتے تھے، زہر دینا نہیں جانتے تھے، کچھ بھی پتہ نہیں تھا. تو اس نے یہ کیا، ایک پتھر رکھا اور ایک چڑیا کے سر کو رکھا اور پتھر اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیا. تو قابیل کے سمجھ میں آ گئی کہ کس طریقے سے انسان کو مارا جا سکتا ہے. ایک بڑی چٹان لے کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. دنیا کا پہلا خون قابیل نے حابیل کا کیا.
शैतान के दिखाने पर यह हुआ। कत्ल तो कर दिया, अब दफन करना नहीं आया। कव्वा की शक्ल बनाकर गया और एक मुर्दा कव्वे ने ढोंग के जरिए से खड्डा खोदा और उसको डाला और मिट्टी डाल दी और बतला दिया काबिल को कि हाबिल की लाश को जमीन के अंदर इस तरीके से दफन कर दे। वहां से लेकर यहां तक, हत्ता के हदीस पाक में आता है, यजरी शैतानो फी बनी आदम, बनु आदम के खून में शैतान इस तरीके से दौड़ता है जिस तरीके से खून दौड़ा करता है। जैसे हमारे जिस्म में खून है, इस तरीके से शैतान है, वो हमेशा गुमराह करता है, राह रास्त से हटाता है और बिदअतों को, जलालतों को, तबाही बर्बादी और जहन्नम के रास्ते को मुज़य्यन करके पेश करने की कोशिश करता है। मैंने आपको बताया था कि शैतान के आने के रास्ते क्या हैं। वो बिस्तरे से आता है, वो खाने से आता है, वो नमाज से आता है, वो वजू से आता है, वो गुस्ल से आता है, वो पीरी मुरीदी से आता है। वो किस तरीके से आता है और क्या ढंग अपना कर आता है, ये आपको मैं बताऊंगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि आमिल और जादूगर शैतान ही का सहारा लेकर अपना काम किया करते हैं। हम बजाय आमिल के मक्र और फिरेब से बचने के, शैतान के मक्र और फिरेब को अगर जांच लेंगे तो फिर कोई आमिल हमारा बाल नहीं बिगाड़ सकता, कोई जादूगर कुछ नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह अगली जुमा शैतान के मक्र और फिरेब के पूरे रास्ते में आपको बताऊंगा। हजरात, एक अहम बात चल रही है, इसलिए मैं बता देना मुनासिब समझता हूं कि ताकि दूसरा कोई आदमी गलत किस्म की खबर आप तक ना पहुंचा दे। अहले हक को शुरू ही से आजमाइशों और इम्तहानों का सामना जो है होता आया है और इन लोगों को आजमाइश के मराहिल से गुजरना पड़ रहा है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, औलिया किराम कितनी परेशानियां वो झीलते थे, कितनी आजमाइशों को वो झीला करते थे। शहर बिल्लोर के अंदर ये कब्र परस्तों और मुजाविरों और बिदती और मलून रजाखानियों का एक तबका सीरत और मीलाद के जलसों के उन्वान से गली गली में ईमान वालों के ईमान पर डाका डाला करता था। उन्वान होता सीरत का, उन्वान होता मीलाद का, बात होती खबर परस्ती की, बात होती मुजावरी की, बात होती पीरी मुरीदी की। इस उन्वानों को देखकर सुनकर इनके कैसेट हमारे पास हैं कि इन्होंने कितना बुरा भला कहा तबलीगी जमात को, कितना बुरा भला कहा अकादिरीन को और किस तरीके से तौहीद के रास्ते से हटाकर कब्र परस्ती की तरफ इन्होंने राग़िब करना चाहा। अल्हम्दुलिल्लाह तिलक नगर से एक उन्वान शुरू हुआ, शान औलिया अल्लाह। पूरे बेंगलुरु और पूरे कर्नाटका के अंदर ये उन्वान एक धमाका बनकर, एक चमकती बिजली बनकर बिदअतियों के ऐवानों के अंदर ही गिरती रही। एक को उन्होंने बर्दाश्त किया, दो को बर्दाश्त किया। जब उन्होंने देखा हमारे भांडे फूट रहे हैं, हमारी 11वीं 12वीं की दावतें बंद हो रही हैं, हमारे नजराने और नयाज खत्म हो रहे हैं, एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि खबर परस्ती का ये कारोबार दुनिया से ना मिट जाए। इसलिए उन्होंने साजिश रची कि वेंकटेशपुर के अंदर 26 तारीख को एक बयान हुआ। उस बयान के दौरान एक आदमी स्टेज की तरफ हमला आवर होना चाहा तो उसको चंद नौजवानों ने मारा पीटा। उसके ताल्लुक से 3 केसें हमारे ताल्लुक से बुक किए कि हम इक़दाम कत्ल करना चाहते थे, हथियार लेकर आए थे, फुला फुला। वो कार्रवाई अदालत के अंदर चल रही है। कोई आपको गलत खबर ना दे, इसलिए मैंने सही सूरत हाल बता दी। कोई फिक्र की बात नहीं। अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद अहले हक के साथ हुआ करती है। आपकी दुआओं की जरूरत है, आप दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हक का बोल बाला फरमाएं, अल्लाह ताला बातिल का मुंह काला फरमाएं, अल्लाह ताला मासूम लोगों को हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाए। और इसी तरीके से देखिए, औरत जब मायूस हो जाती है तो आपने देखा वो कड़ोड़े फोड़ती है, ऐसा कर कर तुम मरकर चला जा, सत्यानाश हो जा। जब ये लोग मायूस हो गए हक की जुबान से, एक पोस्टर निकाला, अंजर शाह हमारे सवालों का जवाब दे, मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाए। मुनाजरा करना कोई खेल का काम नहीं, लल्लू पंजों का काम नहीं मुनाजरा करना। मुनाजरा अहले इल्म से हुआ करता है। मुनाजरा लल्लू पंजों, दाढ़ी मुंडो, कब्र परस्तों, शराबियों, गांजा मारों से नहीं हुआ करता, समझ गए। और उसका एक तरीका होता है। देखिए, आपके घर में एक नौजवान बेटी है और उससे निस्बत लेना है तो तरीका क्या है? अपने बेटे की निस्बत आपकी
گھر کی بیٹی سے کرنا ہے تو میں آپ کے پاس آنا، بات کرنا، لڑکی کو دیکھنا، پسند کرنا، پھر آپ لڑکے کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، تب جا کر معاملہ آگے بڑھتا ہے. بجائے یہ کرنے کے ایک اشتہار میں نے لگا دیا، سیٹھ صاحب میری مردانگی چیلنج کرتی ہے، ہمت رہی تو تمہاری بیٹی ہمارے بیٹے کو دیکھو. گلیاں کے پاس، نالوں کے پاس اشتہار لگا دیا. ایک بزدلانہ طریقہ ہے، ایک